ایک وقت تھا جب ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اور وہ کالدیون قبیلے کا سردار تھا۔ شروع میں لوگ اسے عادل اور سچا انسان کہتے تھے، اور اس قبیلے کے لوگ ستارے اور مورتی پوجا کرتے تھے۔ نمرود نے اپنی فوجیں جمع کی اور ایک ٹاور بنوایا اور اس پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف تیر چلائی۔ تیر خون میں بھیگ کر واپس آئے، مگر سوال یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے خون کیسے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو اس گمان میں چھوڑ دیا کہ اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا۔ نمرود نے ایک ایسا امپائر بنایا جو جنوب سے شمال تک پھیلا ہوا تھا۔ جب نمرود کو اور زیادہ طاقت اور کنٹرول ملا تو نمرود نے اپنی مورتی بنائی اور خود کو خدا سمجھنے لگے، خود کو خدا کہنے لگے۔ اور نمرود نے اپنے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، مجھے پوجا کرو۔ قرآن کریم میں نمرود کا نام سیدھا نہیں لیا گیا، مگر بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں نمرود کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو بہت طاقت اور حکومت دی تھی۔ لیکن نمرود نے اپنے گھمنڈ میں چور ہو گیا، اپنے گھمنڈ میں ڈوب گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ اور بہت سے عالموں کا ماننا ہے کہ یہ شخص نمرود ہی تھا، اور وہ بیبیلون اور پورے زمین کا سب سے خطرناک اور خونخوار حکمران بن گیا۔ اور نمرود دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کہا۔ اس ظالم بادشاہ نے بیبیلون شہر بنایا اور لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ تاریخی کتاب میں لکھا ہے کہ نمرود حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حام کی نسل سے تھے۔ نمرود حام کا نواسا اور کش کا بیٹا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ حام کے خاندان سے آنے والے لوگ تاریخ کے شروع میں سب سے زیادہ جنگجو اور سخت حکمران تھے۔ نمرود نے انسانی تقدیر پر قابو پانے کے لیے بڑے بڑے امپائر بنائے، بڑے بڑے کنگڈمز بنائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نمرود نے مصر، لیبیا، عربیہ اور ہندوستان جیسے ملکوں کی بنیاد رکھی ہے۔ نمرود تاریخ کا سب سے طاقتور شخص تھا اور دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا بادشاہ کہلایا۔